السلام علیکم۔ آج ہم سٹوری کا آغاز کرتے ہیں شرمندگی۔ 15,000 تنخواہ لینے والے سے میں شادی نہیں کر سکتی۔ ایک تو وہ ٹائپ رائٹر ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج کے دور میں میں اپنی دوستوں کو کیا کہوں گی کہ میرا منگیتر ایک ٹائپ رائٹر ہے؟ نا 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 اماں، یہ کام نہیں چلے گا۔ میں کوئی زہیب سے شادی نہیں کروں گی۔ کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ چھوٹی سی مشین ہے جس پہ ایک ٹوٹے سے ادارے میں کام کرتا ہے۔ غرور اچھی چیز نہیں۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تو نہ کرو۔ یوں میری یا میرے کام کی تذلیل مت کرو۔ زہیب دروازے پہ کھڑا رومیسا کی بات سن کر اندر چلا گیا اور اسے افسردگی سے جواب دینے لگا۔ اچھا کیا تم نے سن لیا۔ میرے خیال میں اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے گھر اپنے ماں باپ کو نہیں آنے دوں گا۔ زہیب رومیسا کی اکڑ دیکھ کر بولا، اچھا چچی میں چلتا ہوں، یہ امی نے ساگ بھجوایا تھا۔ زہیب اپنی چچی کو ساگ کا ڈبہ پکڑاتے ہوئے بولا، ارے بیٹا چائے تو پیتے جاؤ، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ نہیں، چائے اب کم کر دی ہے اماں، خرچہ آتا ہے، دودھ، چینی، پتی، گیس مہنگی پڑتی ہوگی۔ رومیسا زہیب کے انکار کرنے پر طنز مار کر بولی، زہیب یہ تمہارا بیٹا ہے؟ رومیسا اپنی شادی کے 7 سال بعد تائی امی سے ملنے آئی اور پاس بیٹھے زہیب کو اب بالکل مرد لگتا تھا۔ سفید اور موٹا موٹا چہرہ جس پر تازہ خط کروایا ہوا تھا، اسے دیکھ کر بولی، جی یہ میرا بیٹا ہے۔ زہیب ہمیشہ کی طرح نظر نیچی رکھ کر بات کرتا تھا۔ زہیب کی بیوی سلیقہ مندی سے اپنی چھوٹی بیٹی کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ارے بیٹا، بھائی کو کیوں مار رہے ہو؟ آپ اسے بولو مجھے نہ دیکھو، مما یہاں سے۔ رومیسا کا 5 سال کا بیٹا زہیب کے بیٹے کو مار رہا تھا، جسے رومیسا نے پیچھے کیا، جس پر وہ رومیسا کو چکی کاٹ کر بولا، کتنی بری بات ہے، آپ اپنی اماں کو بھی مارتے ہو۔ زہیب کا بیٹا رومیسا کے بیٹے سے بولا۔ رومیسا کو یوں لگا جیسے اس کے سینے میں تیر پیوست ہو گیا ہو۔ وہ نظریں جھکانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ بیٹا جاؤ پانی لاؤ دادی جان کے لیے، زہیب کی بیوی آفری اپنے بیٹے احمد سے بولی، جس پر وہ پانی لینے چلا گیا۔ آفری تمہارا بیٹا بہت ہی تمیزدار ہے، یہ بہت بدتمیز ہے، بگڑ گیا ہوا ہے، اس کے لاڈ اٹھاتے ہم نے اس کو بگاڑ دیا۔ آپ گندی ہو، آپ بری ہو۔ رومیسا کی بات سن کر اس کے بیٹے اس کی ناک کو ہاتھ سے کھینچ کر ناخنوں کو نشان بنا دیے۔ اب وہ شرمندگی سے دان پیستے رہ گئی۔ وہ شرم کے مارے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کیا کرتا ہے بیٹا تمہارا شوہر؟ کچھ نہیں، جو مل جائے، کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام۔ تائی امی کی بات سن کر رومیسا کچھ دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد بولی، ارے وہ تو اچھا بھلا باہر کمپنی میں ملازمت تھا، اسے کیا ہوا؟ شادی کے بعد دل چڑ گیا، باہر سے آئے پھر گئے نہیں۔ زہیب تم کیا کرتے ہو؟ رومیہ بات پھیرتے ہوئے بولی، ان کی 18 سال کی سروس پوری ہونے والی ہے، اب ریٹائرمنٹ کے لیے بعد بینک میں مینیجر کی نوکری کرنی۔ ان کے باس نے ان کی ایمانداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جاب وہاں لگوا دی۔ پینشن 10,000 آتی ہوگی، ساتھ 50,000 روپے بینکنگ کی جاب۔ اللہ کا شکر ہے، 15 سے 20 پھر 30 اب 60 ہو جائے گی۔ اس کی بیوی بہت اچھے انداز میں بات کر رہی تھی، وہ اس کے لہجے کو بھانپ چکی تھی۔ جیسا زہیب ہے اسے ویسی ہی ملی، اور جیسی میں مجھے ویسا ملا۔ اولاد کی تربیت بہت اچھے سے کی، جس طرح تایا ابو
تائی امی نے زویب کی مجھے فخر تھا کہ زویب میرا کزن ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہ واضح کر دیا، نیک مرد کے لیے نیک عورت اور مرد اور عورت جیسا ہوگا، اسے ویسے ہی عورت مرد ملے گی۔